نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحي الحي حی نہیں ہے، دو یا ہے اس میں. حی حیا کرنے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الحی، اور اس کے اچھے اچھے خوبصورت ناموں میں سے عز وجل کے ایک نام الحی ہے. ان یعلى ابن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا ازار فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر. اخرجہ ابو داود والنسائی. ان یعلى ابن امیہ، یعلى بن امیہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ رجلا دیکھا ایک شخص کو، یغتسل جو نہا رہا تھا، بالبرازی کھلے میدان میں، بلا ازارن بغیر تہمت کے، یعنی بغیر نیچے کچھ پہنے، بالکل ٹوٹل ننگا نہا رہا تھا سر عام. فصعد المنبر، تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے. فحمد اللہ، بس اللہ کی حمد کی، تعریف بیان کی. واثنى علیہ، اور اس کی ثنا بیان کی، حمد و ثنا بیان کی. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، حی حیا فرمانے والا ہے، ستیر ستر کرنے والا ہے، یعنی چھپانے والا ہے. یحب الحیاء، حیا کو پسند کرتا ہے، والستر، اور ستر کو، پردے کو. فاذا اغتسل احدکم، پس جب کوئی غسل کرے تم میں سے، فلیستتر، تو چاہیے کہ چھپ جائے، ستر اختیار کرے، اپنے آپ کو ڈھانکے، ننگا نہ نہائے، یعنی کھلے میدان میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے، وہ خود بھی حیا فرماتا ہے اور بندوں میں بھی حیا کو پسند کرتا ہے. اور اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے اور لوگوں کے سامنے ننگا ہونے سے بچے. وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم تبارک وتعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. اخرجہ ابو داود والترمذی. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم، بے شک رب تمہارا، تبارک و تعالی، جو بہت بابرکت اور بلند ہے، حیی، شرم کرنے والا ہے، حیا کرنے والا ہے، کریم، عزت والا ہے، کرم کرنے والا ہے، یستحیی، حیا کرتا ہے، من عبدہ، اپنے بندے سے، اذا رفع یدیہ، جب وہ اٹھاتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو، الیہ، طرف اس کے، یعنی اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے دونوں ہاتھ، ان یردہما صفرا، کہ لوٹا دے ان کو خالی، یعنی اللہ سبحانہ تعالی بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے. یعنی ہاتھ اٹھا کے جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ وہ خالی لوٹا دے بندے کو. تو اس میں حیا کا دوسرا مفہوم بھی سامنے آ رہا ہے. یعنی حیا صرف ننگے ہونے سے بچنے کا نام نہیں، حیا گفتگو میں بھی ہوتی ہے، انسان کے رویے اور معاملے میں بھی ہوتی ہے، لین دین میں بھی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ننگے پن سے حیا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی حیا برتتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی هو الحی کثیر الحیاء وحیاؤہ عز وجل علی ما یلیق بجلالہ
لیس کحیاء المخلوقین الذی هو تغیر وانکسار یعتر الشخص عند خوف ما يعاب او يذم، بل حیاؤه عز وجل هو ترک ما لا يتناسب مع سعة رحمته وکمال جوده وکرمه وعظیم عفوه وحلمه۔ اللہ تبارک و تعالی هو الحیی، اللہ سبحانہ و تعالی وہ الحیی ہے، کثیر الحیا، بہت زیادہ حیا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی بہت زیادہ حیا فرماتا ہے۔ وحیاؤہ، اور اس کا حیا کیا ہے؟ عز وجل کا، علی ما یلیق بجلالہ، جو اس کی شان کے مناسب ہے، لائق ہے، بفٹنگ ہز میجسٹی، یعنی اس کا حیا بندوں کے حیا کی طرح نہیں ہے، بلکہ جو اس کو زیب دیتا ہے، جو اس کی شان کے مطابق ہے، وہ اس طرح حیا کرتا ہے، یعنی بندوں کے حیا سے مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیس کحیاء المخلوقین، مخلوق کے حیا کی طرح نہیں ہے اس کا حیا۔ الذی هو تغیر وانکسار، وہ کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہونا یا تبدیلی، اور عاجز ہونا، شرمندہ ہونا، تبدیلی اور شرمندگی کہہ لیں یا عاجزی۔ یا تر شخص، جو کسی شخص پر چھا جاتی ہے، عند خوف، خوف کے وقت، ما یعاب او یذم، جس پر یا جو عیب لگایا جاتا ہے یا مذمت کی جاتی ہے، یعنی جن چیزوں پر لوگ عیب لگاتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کام کے کرتے ہوئے لوگوں سے جو ڈر پیدا ہو جاتا ہے، یا ایک عاجزی سی، یا ایک جھینپنا، یا ایک شرم کھانا، وہ اس طرح کا حیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جیسے بندوں کے اندر ہوتا ہے۔ ہم کیسے شرما جاتے ہیں؟ مثلا کوئی کام آپ ایسا کر رہے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اچانک کسی کی نظر پڑتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نیچے چھپ جاتے ہیں، انکسار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف کھانے لگتے ہیں۔ آپ اپنی یعنی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، فوراً تغیر آ جاتا ہے۔ یعنی قابل مذمت اور قابل عیب چیز جو ہے، اس عیب کے کھلنے پر جیسے کسی شخص کے اوپر ایک خوف سا چھا جاتا ہے اور اس کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حیا ایسے نہیں۔ بل حیاؤہ عز وجل ہوا ترک ما لا یتناسب مع سعۃ رحمتہ، اللہ تعالیٰ کا حیا کیا ہے؟ عز وجل کا ہوا ترک، وہ چھوڑنا، ما لا یتناسب، جو مناسب نہیں، مع سعۃ رحمتہ، اس کی رحمت کی وسعت کے ساتھ، یعنی اس کی رحمت کے لائق نہیں جو چیز، وکمال جودہ وکرمہ، اور اس کے جود و کرم کے کمال کے ساتھ، یعنی جو اس کے جود و کرم اور اس کی رحمت کو زیبا نہیں، وعظیم عفوہ وحلمہ، اور اس کے عظیم عفو درگزر اور حلم کے مناسب نہیں، یعنی وہ اپنی رحمت کی وجہ سے حیا کرتا ہے، جود و کرم کی وجہ سے کرتا ہے، اور عفو حلم کی وجہ سے کرتا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، کس کے حیا کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا حیا نمبر ایک بندوں کی طرح نہیں، بلکہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو اس کی شان، اس کی میجسٹی، اس کے عفو کرم، اس کے حلم کے مناسب نہیں، یعنی اس کو زیبا نہیں، جو اللہ کے شان کے خلاف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتا، یعنی جو اللہ کی شان کو زیبا نہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا، وہ اس کا حیا ہے۔ فالعبد یجاہر بالمعصیۃ مع انہ افقر شیء الی اللہ واضعفہ لدیہ ویستعین بنعمہ علی معصیتہ، ولکن اللہ عز وجل مع کمال غناہ وتمام مقدرتہ علیہ یستحیی من ہتک سترہ وفضیحتہ فیستر العبد بما یہیئ لہ من اسباب الستر ثم بعد ذلك یعفو عنہ ویغفر لہ۔ فالعبد، تو بندہ، یجاہر، کھلے عام کرتا ہے، بالمعصیت، گناہ کے کام، حالانکہ معصیت بندے کو زیب نہیں دیتی، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ کھلے عام کرتا ہے۔ ما انہ افقر شیء الی اللہ، باوجود اس کے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کا محتاج ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی بندے کو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، بخشش کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ ڈھٹائی کے ساتھ کھلے عام برائیاں کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی، ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی ضرورت ہے، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
دوسرے لفظوں میں حیا نہیں کرتے. وَأَضْعَفُهُ لَدَيْهِ اور سب سے زیادہ کمزور اس کے ہاں. وَيَسْتَعِينُ بِنِعَمِهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ اور وہ مدد حاصل کرتا ہے اس کی نعمتوں کے ساتھ اس کے گناہ کرنے پر. یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی نعمتوں کو لے کر ان کو ٹول بناتا ہے اس کی نافرمانی میں. کتنی عجیب بات ہے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کی چیز لے کے آپ ہی کو مارے. وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لیکن اللہ عز و جل مع کمال غناہ باوجود اپنے غنا کے کمال کے، غنا ہوتا ہے نا بے پرواہی اور بے نیازی، اور غنا اس کا غنی ہونا بھی ہے نا، سب کچھ اس کے پاس ہے. وَتَمَامِ مَقْدَرَتِهِ عَلَيْهِ اور اپنی تمام قدرت کے جو اس پر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور پھر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری طرح کنٹرول کیے ہوئے بندوں کو، اس کے باوجود یستحیی وہ حیا کرتا ہے. من ہتک سترہ جو ایکسپوز کر دیتا ہے اپنے ستر کو، وفضیحتہ اپنی رسوائی کو. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی شخص برا کام کرے اور اسے کھلم کھلا کرے. تشہیر گناہ جو ہے وہ بہت قابل مذمت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی باوجود اس کے کہ ایک بندہ اپنی برائی کو برسر عام کرتا ہے یا کر کے اس کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی شرماتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے. فَيَسْتُرُ الْعَبْدَ وہ چھپاتا ہے بندے کو، بِمَا يُهَيِّئُهُ لَهُ جو مہیا کرتا ہے اس کو، من اسباب الستر ستر کے اسباب. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپانے کے ذرائع اس کو عطا کرتا ہے، جیسے رات کا اندھیرا ہے یا اور چیزیں ہیں. ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر له پھر اس کے بعد وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بخش بھی دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی حیا کہ اس کے عیب کو چھپاتا بھی اور پھر اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. کیا سمجھ میں آئے؟ یعنی گناہ کرنے کے لیے ہم جو کچھ استعمال کرتے ہیں وہ کس کا لیتے ہیں؟ اللہ کا. یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس کی ناراضگی میں استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ جس وقت ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے. بندوں کا تو یہ ہے نا، جیسے اگر کوئی آپ کی چیز چرا رہا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ چلتا. بائی دا ٹائم آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے یا آپ چھوڑ سکتے ہیں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کو تو دیر اینڈ دن پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا عیب کھول کے رکھ سکتا ہے، لیکن وہ اس کو چھپاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اور اس کی غلطیوں کو بھی معاف کرتا ہے. معافی مانگنے پہ معاف کرتا ہے. اور بعض چیزیں تو ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جب کرتا ہے انسان یہ شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی معاف کر دیتا ہے. یعنی اللہ کی جو دی ہوئی صلاحیتیں ہیں انہیں کو استعمال کر کے اس کی نافرمانی، جیسے ایول جینیس ہم جس طرح کہتے ہیں، بالکل کہ بہت ہی قابل اور سب کچھ ہیں، لیکن اس کو استعمال آپ غلط کاموں کے لیے کریں جس کو اللہ نے منع کیا. اور یہ کہ بلو ہز ڈگنیٹی، یعنی سمجھتا ہے وہ کہ ایسی چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی پہ پکڑ لے، یا اس کی شان یعنی اتنی بڑی ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید شان نہیں میرے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس حیا کی وجہ سے بندے کی برائی کو چھپاتا ہے اور پھر معاف بھی کر دیتا ہے. السلام علیکم استاذہ. اب آج کل تو پراؤڈ سمجھا جاتا ہے کہ میں تو اتنا اسمارٹ تھا، میں نے اس طرح کرپشن کی، میں نے اس طرح کی، تو لوگ خود پبلکلی بتا رہے ہوتے ہیں اور مطلب اپنے آپ کو ایگوئسٹک ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا. پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت نہیں پکڑ لیتا. توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. سر صحیح بخاری 6069 حدیث نمبر ہے، اس میں رات کو انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھپا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، صبح اٹھ کے بندہ پھر ڈسکشن کرتا ہے اس کے بارے میں کہ میں نے فلاں یہ اس طرح رات گزاری ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بندے کی بے حیائی پہ حیا اپنا رہے ہیں، لیکن بندہ اپنی بے حیائی پہ مزید اس کو بے حیا ہو رہا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد پھر نشر بھی کر رہے ہیں. ہاں جی. استاذ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو باتیں کر اللہ تعالیٰ کیسے حیا کرتے ہیں اور ہمارا اس کے اگینسٹ جیسے ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے،
تو مطلب اگر یہ کانسیپٹ واقعی سمجھ آ جائے تو پورا ایک پرسنالٹی شفٹ ہے. مطلب ایک دم سے گناہ ایک اتنی فلدی اور گندی چیز لگنے لگ جاتی ہے نا. تو وہ والی بات مطلب یہ کہ حیا ایمان کا حصہ ہے, تو واقعی وہ پوری پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے اگر ایمان اور حیا ہے, اور دونوں چیزیں نہیں ہوں گی اگر نہیں ہوں گی. پھر انسان گناہ پہ جرأت نہیں کرتا, انسان ہونے کے ناطے پھسل جاتا ہے. انسان ویک ہے, کمزور ہے, خلق الانسان ضعیفا, لیکن وہ اس کے کرتے ہوئے شرماتا ہے. استاذہ اسی میں حلم کی بات ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ کے حلم کی, تو میں یہ سوچی تھی کہ بندوں کے اندر بھی یہ خصوصیت کتنی پیاری لگتی ہے, اور اگر نہ ہو تو مثلاً اگر ہم جھٹ فوراً جو ہے وہ اپنی صفائی بیان کرنا شروع ہو جائیں اور بولنے لگے. میں سوچی تھی کہ کوئی اگر ہمیں پتا ہو ہمارے سامنے کہ ہمارے سے جھوٹ باندھ رہا ہے, میں نے کوئی بات نہیں کی اور میرے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ بات کی, تو ہم کیسے اس کے آگے سے مطلب ایک دم سے اپنی صفائی بیان کریں گے اور بولنا شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حیا اور اس چیز کا یہ حلم مجھے اتنا امیز کرتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ سے جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور یہ ایسے ہوتا ہے یا دین میں ایسے ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حیا ہے اور حلم ہے وہ ان کو وقت بھی دے رہا ہے اور ان کو معاف بھی کر رہا ہے, ان کو کریکٹ ہونے کا ٹائم بھی دیا جا رہا ہے, اور ہم کتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں. بالکل. اور اس میں یوسف علیہ السلام کو یاد کریں, جب ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے ان پہ چوری کا الزام لگایا تھا, انہوں نے کوئی صفائی پیش نہیں کی, اپنے دل میں ہی پی گئے اس کو. پہلے اس میں بتایا نا کہ انسان کی حیا اللہ کی حیا سے ڈفرینٹ ہے, اس طرح سے کہ انسان میں خوف ہے, انکساری ہے غلط کام کرنے کا, جبکہ اللہ تعالیٰ کے حیا یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ یعنی جب کسی کام کو کرتا ہے جس پہ عیب لگا جاتا ہے, یعنی کہ پھر وہ اس کے اندر ایک چینج آ جاتی ہے, یعنی کہ انسان ایک دم جھیپ جاتا ہے یا مطلب یہ انسان کا حیا ہے نا کہ وہ اپنے غلط کام پہ چھینپ رہا ہے یا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حیا اس کے برعکس وہ ہے کہ وہ اس کی وہ کام نہ کرنا جو اس کی شان کو زیبا نہیں. تو اس کو اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ انسان, اب جیسے فار ایگزامپل مومن یا مسلمان کی مثال ہے کہ کچھ کام بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں زیبا نہیں ہیں, جیسے جھوٹ بولنا یا جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے, وہ اگر اس حیا کی ڈیفینیشن جو انسانوں کی یہاں بتائی ہے اس سے ہٹا کر جو دوسرے کیٹیگری میں ڈالی جائے کہ ایک کام میں اس سے چھوڑ دوں کہ یہ مجھے زیبا ہی نہیں ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے, تو یہ میری حیا ہوگی نا, یہ اللہ سے حیا کرنا ہوگا نا, پھر یہ ایمان کا حصہ ہو جائے گا اور اللہ سے حیا کرنا ہوگا. مطلب یہ انسانوں میں بھی یہ دونوں یہ آ جاتے ہیں. جی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یدنی المؤمن فیدع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم ای ربی حتی اذا قررہ بذنوبہ ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته متفق عليه. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدنی المؤمن قریب کرے گا مومن کو, یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے, قیامت کے دن کی بات ہے. فیدع پھر رکھ دے گا علیہ اس پر کنفہ اپنی جانب یا اپنا پردہ, ویسترہ اور اس کو چھپا دے گا, یعنی قریب لائے گا پھر اس کو ڈھانپ دے گا. فیقول پھر فرمائے گا یعنی چھپا کے پوچھے گا اتعرف کیا تم پہچانتے ہو ذنب کذا اس گناہ کو, اتعرف ذنب کذا کیا تم پہچانتے ہو اس گناہ کو. فیقول تو وہ کہے گا نعم اے رب, جی ہاں اے رب یہ تو میں نے ہی کیے, کون انکار کر سکتا ہے. حتی اذا قررہ بذنوبہ یہاں تک کہ جب وہ اقرار کر لے گا اپنے گناہوں کا, ورأى فی نفسہ اور دیکھے گا اپنے آپ میں انہ ہلاک کہ وہ ہلاک ہو گیا, یعنی کہ اب تو بچ ہی نہیں سکتا ہلاکت سے. قال تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتها علیک میں نے چھپا دیا ان کو تجھ پر, پھر دنیا میں بھی تیرے یہ گناہ میں نے چھپا دیے تھے. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ اور میں بخش دوں گا تمہارے لیے آج ان گناہوں کو, دنیا میں بھی بخشا تھا آج بھی ڈھانپ دوں گا. فَيُعْطَى تو دیا جائے گا کتاب حسناتہ اپنی نیکیوں کی کتاب, اپنا نیکیوں کا اعمال نامہ بس دیا جائے گا, برائیاں اس کی چھپا دی جائیں گی. سبحان اللہ, کس طرح وہ اپنے بندے کو چھپاتا ہے, کیونکہ حیا کے بعد کیا آتی ہے چیز, چھپانا.
استاذہ وہ جو حدیث ہے کہ جو انسان دنیا میں دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہم یہ چیز اپنے لیے چاہتے ہیں اس روز، تو اس دنیا میں ہمیں دوسروں کے عیب چھپانا کتنی امپورٹنس ہے اس بات کی، بجائے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کی ٹوہ میں رہ کر اس کو تشہیر کریں. اس کو معلوم بھی ہو جائے تو اس کو چھپانا کتنی اہم بات ہے. بالکل. اور ہم سب کی ضرورت ہے. ہم میں سے کون گناہوں سے خالی ہے، اور کون نہیں چاہے گا کہ اس وقت اس کے گناہ چھپا دیے جائیں جبکہ ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فعلی المسلم ان یستحی من خالقہ اعظم الحیاء من خالقہ فهو يتقلب في نعمه واحسانه آناء الليل والنهار ولا يستغني عنه طرفة عين وهو سبحانه يرانا في جميع احوالنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشد حیاء زیادہ شدید حیا میں، من العذراء کماری لڑکی سے بھی، فی خدرها اپنے پردے میں. یعنی جس طرح کماری لڑکی اپنی چادر لپیٹتی ہے اور حیا کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے اپنے کپڑے میں یا پردے میں. فعلی المسلم، تو مسلم پر لازم ہے، ان یستحی من خالقہ، کہ حیا کرے اپنے خالق سے، اعظم الحیا، سب سے زیادہ حیا. یعنی بندے کے لیے لازم ہے کہ اپنے رب سے سب سے بڑھ کر حیا کرے. فہو یتقلب فی نعمہ و احسانہ، تو وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے اس کی نعمتوں میں اور اس کے احسانات میں، آناء اللیل والنہار، رات اور دن کو. یعنی بندہ اپنے خالق، اپنے مالک کے احسانات میں دن رات مزے کر رہا ہے. ولا یستغنی عنہ طرفۃ عین، اور نہیں بے نیاز ہو سکتا ان نعمتوں سے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی. اگر صرف 1 منٹ کے لیے آکسیجن ختم ہو جائے دنیا سے تو ہمارا کیا حال ہو. اگر 1 منٹ کے لیے بھی ہم سے بیٹھنے کی صلاحیت چھین لی جائے، یا ہم گردن نہ سنبھال سکیں، یا کوئی بھی چیز جو نعمت دی بھی ہے، اگر زمین ہلنا شروع ہو جائے، نیپال کے زلزلے کے آپ نے کلپنگز دیکھے ہوں گے، یا اور جہاں جہاں سونامیز، توبہ توبہ. تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ان نعمتوں سے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو بے شمار ہیں، ایک آدمی گننے کی بے شمار. آنکھوں کے دیکھنے سے لے کے زبان کے بولنے سے، یا دماغ کے سوچنے سمجھنے سے. آپ مثلا گاڑی چلا رہے ہیں یا کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ ایک ڈس اورینٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو کیا نتائج نکلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے گھنٹوں گھنٹوں تک ہمیں یہ ساری طاقتیں کمپلیٹلی دیے ہوئے ہوتا ہے کہ ہم اپنی منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں. وہ سبحانہ یرانا فی جمیع احوالنا، اور وہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہمیں ہمارے تمام حالات میں. ولا یخفی علیہ شیء من امرنا، اور نہیں چھپا ہوا اس پر کچھ بھی ہمارے معاملے میں سے. یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں سب کچھ اس کی نظروں میں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ومن علم ان اللہ السمیع البصیر مطلع علیہ استحى ان یراہ علی معصیۃ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومن علم، اور جس نے جان لیا، جس کو معلوم ہو گیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، السمیع البصیر، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، مطلع علیہ، اس پر اطلاع پانے والا ہے، یعنی خوب اس کے حال سے واقف ہے. استحا، وہ شرم کھائے گا، ان یراہ، کہ وہ دیکھے اس کو، علی معصیۃ، نافرمانی کی حالت میں. جس کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ہر وقت دیکھتا ہے، وہ پھر کسی بھی نافرمانی کے کام میں شرمائے گا. وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں. وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھتے آپ قرآن میں سے کچھ. ولا تعملون من عمل، اور نہیں آپ عمل کرتے عمل میں سے کچھ. الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم حاضر ہوتے ہیں اس پر. استفیدون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو.
وما يعزب عن ربك، اور نہیں چھپا ہوا تیرے رب سے، نہیں غائب ہو سکتا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک نہ اس سے چھوٹا، ولا اکبر اور نہ بڑا، الا فی کتاب مبین مگر ایک روشن کتاب میں ہے. ہر حالت، ہر پوزیشن، ہر سچویشن اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہے، اور اگر ہمیں یہ بات یاد رہے تو ہم اس سے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرمائیں اور جھجکیں. سر جب آپ نے بات کہی نا تو میرے ذہن میں وہ کیمرہ والی اگزامپل آ رہی تھی کہ جب کہیں لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو سب کیسے کانشیس ہو جاتے ہیں، یا آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو کوئی بال ٹھیک کرنے لگتا ہے، کوئی اپنا ٹھیک کر لیتا ہے کپڑوں کو. تو اگر ہمیں ہر وقت یہ یاد رہے کہ اوپر سے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ہر موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور جو چیز شاید ذرے سے بھی چھوٹی ہے جس طرح آیت میں مینشن ہوا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں، 24/7 دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیسے کوئی گناہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم استاذہ. ہمیں یاد تو آتا ہے نافرمانی کرتے وقت، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ بھئی میں دیکھنے والا ہوں. اس کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان پکا ہو جائے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ واقعی دیکھ رہا ہے تو ہم برائی سے تبھی بچ سکتے ہیں. جانتے تو لیکن یقین نہیں پورا. میں سوچتی ہوں کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا نا، کیوں نہیں ہوتا. پھر ابھی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ شاید اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ وہ غلام بنے میرے. ہم شاید اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھتے. تکبر اور یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو اپنے آپ کو انسان پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، چونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ تو اپنے آقا کے ہر وقت مانتا رہتا ہے، اس کا سارا کچھ اپنے آقا کا ہوتا ہے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو غلام سے بڑھ کے کچھ سمجھے تو شاید نافرمانی پہ اترتا ہے، اپنے اون پہ سارا کچھ کرنے لگتا ہے. جب اپنی عقل کو اللہ سے بڑا سمجھنے لگے اور اپنی باتوں کو زیادہ امپورٹنس دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں، تو پھر یہ حال ہوتا ہے نا. اب دیکھیں کتنے ہی انٹلیکچوئلز ایسے ہیں اپنے جو فلسفے بگاڑتے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف اور اس کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں، اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر کسی تحقیق کے ان سب باتوں کو کسی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، کبھی فنڈامنٹلزم کی، کبھی ٹیررزم کی، کبھی کہیں، حالانکہ اصل دین کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں. السلام علیکم. اچھا، حیا کی بات ہوئی تو حیا کی امپورٹنس کے بارے میں جو ہے جیسے کہ انسان پیدا ہوا ہے تب سے جو ہے یہ حیا کی جو ہے نا امپورٹنس ہو رہی. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، جب وہ شیطان کے مانتے ہیں تو پھر ان کے لیے پنشمنٹ کیا چیز ہوتی تھی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کا حیا ان سے وہ لے لیتا ہے. تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پنشمنٹ ہے تو سب سے سیور جو پنشمنٹ ہوتا ہے یہ بے حیائی کا ہوتا ہے، ان کو یعنی ان کو گناہ کو انکور کر دیتا ہے. اور یہاں پہ شیطان کا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے وہ سب سے بری یہ چیز کو بے حیائی کی طرف لے آتا ہے. سورۃ الاعراف میں بھی آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی جو بات بتاتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں شیطان کے بارے میں کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حیا کتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بنایا ہے، شیطانوں کو بھی بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ وہاں سے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم خود بھی انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی لباس اپنا ٹھیک رکھو. جی بولیے. ساتھی جو لکھا ہوا ہے نا وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْأَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا. تو اس کے بارے میں تو سورہ الاحزاب کی جو آیت ہے اس میں اتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. یعنی یہ جو اخلاق ہے اتنا خوبصورت اخلاق کہ آپ کو ایک چیز یعنی بودر کر رہی ہے لیکن آپ صرف دوسرے کو ہرٹ نہ کرے وہ چیز، اس وجہ سے آپ خاموش ہیں کہ ان کو خود سمجھ آ جائے. اور اس طرح سے بالکل تازہ ایک ایپ تھی وہ ہیومن باڈی کے اوپر تھی، اس کے پارٹس وغیرہ کی، تو وہ آپ اوپن کریں ایک نا ہیومن فگر ہے وہ سامنے ہوتا ہے اور آپ اس کو ہر طرف سے یعنی نیچے اوپر یعنی روٹیٹ ہوتا ہے اور اندر لنگز اینڈ ایوری تھنگ، ہارٹ، آپ اس کو کلوز اپ کریں تو وہ ہارٹ بھی پورا آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہیومن باڈی ان اینڈ آؤٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے اس ایپ میں. تو وہ میں دیکھ رہی تھی، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ اللہ کے آگے کھلے ہوئے اوپن ہے بالکل. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور کبھی وہ بھی بھول جاتے ہیں اور پھر ہم، لیکن ہماری تو ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اوپن ہے. دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک، ایک ایک رگ، ایک ایک سیل تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کتنا گہرا ہے ہمارے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. اور واقعی اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے تو پھر ہم لوگ نہیں اتنے بڑے قدم کہ ہم پوری باڈی کو موو کر کے یا اتنا بڑا کوئی قدم اٹھائیں گناہ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک خاتون کا ذکر آیا تھا. صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ چلتے ہوئے حیا سے آ رہی تھی. پھر بندوں سے حیا یاد آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے کیونکہ حضرت عثمان سے فرشتے حیا کرتے تھے. میں ایک سوال بھی پٹ کرنا چاہی تھی کہ مطلب بندوں کی بھی بندوں سے حیا ہوتی ہے، لیکن بعض وقت میں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ بعض لوگ جس طرح کی حیا اللہ سے کرنی چاہیے ویسی حیا وہ بندوں سے کرتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں یا وہ آتے ہیں تو جیسے ایک ڈر خالصتاً ہوتا ہے جیسے استاد کا ہوتا ہے کہ جیسے آئے تو شاگرد بیٹھ گئے، لیکن گناہ ترک کر دینا، نیکیوں کو اپنانا اور صرف اس وجہ سے کہ ابھی ہم پبلک میں ہیں، وی کانٹ ڈو دس، یہ کتنی حد تک جائز ہے؟ میں نے کہا تھا کہ بندوں سے بندوں کی حیا ہوتی ہے، لیکن اس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ یہ حیا متروک ہو جانی چاہیے، یہ ترک کر دینی چاہیے، بلکہ اس کی ڈائریکشن حکم آ جائے، کیونکہ بعض اوقات اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور صرف بندوں کے ڈر سے یا حیا سے کہ امبیرسمنٹ ہوگی، بندے کیا کہیں گے، حجاب پہن لیا یا کوئی بھی نیکی کا کام کر لیا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھے کام بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، اچھے وہ کام پھر ریاکاری میں آ جاتے ہیں. وہ تو پھر اگر بندوں کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ریاکاری میں آ جاتے ہیں. جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اور آپ ڈھیلی ڈھالی نماز پڑھے تھے، اتنے میں کوئی آیا تو آپ اپنا سب ٹھیک کرنے لگ گئے یا کانشیس ہو گئے، تو یہ تو ویسے ہی ٹھیک نہیں. بولی. سازا میں یہ کہنا تھا کہ وہ ہے نا فرمایا کہ جب تمہیں حیا نہ رہے تو تم جو چاہے کرو، ایک باؤنڈری لائن کھینچ دی کہ جب اس کے اندر تک رہو گے تو فرما برداری میں رہو گے، حیا کھاؤ گے گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے. جب اس باؤنڈری لائن سے نکل جاؤ گے پھر بس نکل گئے تم اس حد سے، پھر تم جو چاہے کرو، گناہ کرو، کچھ بھی کرو. ظاہر ہے حیا نہیں رہی تو پھر کچھ بھی کرو، اللہ سے ہی نہیں حیا کھانی تو باقی بندوں سے کھانے کا تو فائدہ نہیں نا. بالکل. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فان الحياء من الايمان. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گزرے علی رجل من الانصار، انصار کے ایک شخص پر، ایک انصاری کے پاس سے گزرے. وہ یعظ اور وہ نصیحت کر رہا تھا اخاہ اپنے بھائی کو فی الحیاء، حیا کے معاملے میں کہ شرمایا نہیں کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ چھوڑو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، پس بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے. یعنی اسے حیا ختم کرنے کی نصیحت مت کرو. ہم کانفیڈنس کے نام پر بعض اوقات حیا سے عاری ہو جاتے ہیں، بڑوں کا ادب لحاظ نہیں رہتا، یا حق بات کہنے کے چکر میں ہم بعض اوقات حیا کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. حیا وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر ایک انکباس کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور اسے اپنی حد کے اندر رہنا سکھاتی. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندر سے کسی نے باغ کھینچی بھی ہے، ذرا بھی انسان آؤٹ ہونے لگے تو وہ فوراً کھینچ پڑ جاتی کہ نہیں اس سے آگے نہیں جانا، چاہے بڑے سے بات کریں یا چھوٹے سے کر رہے ہیں، یا کسی ٹاپک پہ کر رہے ہیں، یا کسی کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، تو ان سب میں ایک حد کے اندر رکنے کا جو اللہ نے جذبہ رکھا ہے اندر، یہی حیا ہے. فسبحان العلیم الخبیر الذی اتصف بالحیاء وخلق الحیاء ومن به علی من شاء من خلقہ. فسبحان العلیم الخبیر، پاک ہے وہ جاننے والا، خبر رکھنے والا، الذی وہ جو اتصف بالحیاء موصوف ہے حیا کے ساتھ، یعنی جس کی صفت ہے حیا، وخلق الحیاء اور اس نے پیدا کیا حیا کو، ومن به علی من شاء اور احسان کیا ساتھ اس کے جس پر چاہا، من خلقہ اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے. فکل حیاء فی الملائکۃ والجن والانس فمن خزائنہ وان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. فکل حیاء تو ساری حیا، فی الملائکۃ جو ملائکہ کے اندر ہے، والجن جنوں میں ہے، والانس اور انسانوں میں ہے، فمن خزائنہ تو اس کے خزانوں میں سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی بھی چیز، الا مگر عندنا ہمارے پاس، خزائنہ اس کے خزانے ہیں، وما ننزلہ اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو، الا بقدر معلوم مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ، جتنا جتنا ہم چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. اللہ نے پیدا کیا نا حیا کو، تو اس کے خزانوں میں ہے، اسی میں سے آتا ہے، یہ بھی رزق ہے. اسی طرح حیا جو ہے وہ بعض دفعہ ہم قرآن پڑھ کر، دین پڑھ کر بھی کچھ ایسی، کیونکہ شاید ہماری ہیبٹ ہوتی ہیں یا ہمارا
اندر سے ایک سسٹم ایسا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو شاید معاشرہ ایسا نہیں سمجھ رہا ہوتا تو ہم بھی شاید ویسے سمجھنے لگتے ہیں. مثلاً جیسے ہم چھوٹے بچوں یا لڑکوں سے حیا اس طرح نہیں کر پاتے نا، کیونکہ ہم انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں. تو میں نے استاذہ کو جو دیکھا، یعنی میں نے جو ایک لرن کی چیز جس بات سے، کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ AIS کے بچے آتے ہیں اور ان کے ساتھ استاذہ کی کبھی میٹنگ ہو جائے کچھ ہو جائے، تو چھوٹے بچوں سے جو حیا کرنا ہے وہ میرے بالکل اس طرح نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھا. کیونکہ شاید آپ خود بڑے ہو جاتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ میرڈ بھی ہوں، تو خاص طور پہ شاید اگر جب سے میری شادی ہوئی ہے تو مجھے بڑے بڑے لوگ بھی اچھے خاصے چھوٹے لگتے ہیں، یا وہ مجھے اس طرح نہیں لگتا کہ یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے بھی ہوں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی. لیکن وہ جو چھوٹے بچے سے حیا کرنا ہے وہ مجھے تو آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آیا، اور پھر مجھے اس کا ایکسپیرینس بھی ہو گیا کہ کہنے کو ہم بعض دفعہ کسی کو بہت چھوٹا بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی آبزرویشن آپ کے بارے میں بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے بعض دفعہ. اور کہنے کو تو وہ بچہ ہی ہے، اور بعض دفعہ جیسے کوئی استاد سے متاثر ہو جاتا ہے یا کسی اور طرح ہو جاتا ہے، لیکن پھر آپ کو سمجھ میں آیا اس بات سے کہ اچھا یہ آپ کی جو حیا ہے بچوں کے ساتھ بھی، یہ بیسیکلی ان کی لرننگ ہے. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک استاد یا ایک بڑا آپ کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے، تو جب ان کا وقت آتا ہے تو انہیں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خواتین کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور پھر ہر چیز کے اصول، ضابطے، قاعدے ہماری شریعت نے ہمیں دے دیے ہیں. حیا وہی ہے پسندیدہ جو شریعت کے مطابق ہے. وعلیکم السلام. آج ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اکیلے میں جب ہوں تو تب اپنا لباس اتار سکتا ہوں؟ تو اس نے فرمایا کہ ان اللہ احق ان یستحی منہ الناس، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے حیا ہے کہ جو تمہارے دماغ میں ہے اور جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں، سر اور جو کچھ پیٹ میں. یعنی دو مواقع جو خاص طور پہ حیا کرنے کے ہیں، ایک تو ہماری سوچ اور دوسرا جب ہم اکیلے میں ہوں. تو اس میں سوچ میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو اور بہت ساری جیسے فحاشی کی بہت ساری باتیں سوچنا اس طرح وہ بے حیائی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرنا، وہ مجھے لگتا ہے بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی ہم سے چھپا رہے ہیں اور لوگوں سے بھی چھپا رہے ہیں، تو ظاہر نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ہم دن رات کر رہے ہیں، لیکن ہم اسی کے بارے میں برا گمان کریں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اکیلے میں ایک بہت بڑا فتنہ جو آج کل موبائل ہے، انٹرنیٹ وغیرہ، کمپیوٹر، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے، حالانکہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا کبھی بھی. اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیتے ہیں لیکن وہ کبھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. جیسے حیا رزق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا دیں اور فحاشی اس سے بچائیں. کتنے لوگوں کے بارے میں ایسی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ پیچھے سے انٹرنیٹ کے جو کنیکشن ہیں ان کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ کس IP نمبر سے اور کس کمپیوٹر سے کیا واچ کیا گیا ہے، پوری ہسٹری ریکارڈ ہو جاتی. جی بولیے. السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ حیا ہمارے اندر آ کیسے سکتی ہے، کیسے اپنے اندر حیا کو لے کے آئیں؟ ایمان کے ساتھ. جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا اتنا ہی حیا بڑھتا ہے. ایک فطری حیا ہوتا ہے جو ہر بچے کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ اگر بچے کا کپڑا اتارنے لگے نا تو وہ اپنا کپڑا کھینچنے لگتا ہے. میرے بچے چھوٹے تھے، جیسے رات کو اگر وہ دن کے کپڑے پہن کے سو گئے تو ماں کا دل ہوتا ہے نا کہ سلیپنگ میں ہی سوئیں، کمفرٹیبل ہو کے سوئیں. تو اگر سوتے ہوئے بھی میں نے کبھی ان کو چینج کرنے کی کوشش کی تو وہ واپس کھینچتے تھے آدھی نیند میں بھی. تو یہ میں سوچتی تھی کہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ نے ان کے دل میں رکھا ہے اور یہ فطری حیا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا جب لباس اتروایا گیا تو وہ درختوں کے پتے جو تھے وہ چپکانے لگ گئے تھے. پھر یہ ہوتا ہے کہ حالات اور ماحول کے زیر اثر انسان کی جو حیا ہوتی ہے وہ مسخ ہونے لگتی ہے، جیسے اور بہت سی طبعی خصوصیات انسان کی جو ہیں وہ کم ہونے لگتی ہیں. تو پھر اس کو مدد دیتا ہے دین کا علم اور شریعت اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا بڑھنا. تو جتنا جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اتنا حیا بڑھے گا، اور حیا نکل جاتا تو ایمان بھی نکل جاتا ہے، اور ایمان نہیں ہوتا تو حیا بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم استاذہ. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جن چیزوں سے حیا کرنے کے لیے کہا گیا وہ تو بڑی ڈٹائی سے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں میں کہا گیا کہ حیا نہیں کرنی چاہیے، اور علم کی بات سیکھنے سکھانے میں ہم کتنی حیا کرتے ہیں کہ آتا بھی ہو. سم ٹائم ہم اسٹوڈینٹس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جی، آتا بھی اور ہم کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے، میں نہیں پوچھوں گی یا میں نہیں سناؤں گی جا کے، مجھے شرم آ رہی ہے. یا کچھ پوچھنا ہو تب بھی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس میں ہمیں حیا آنے لگ جاتی ہے. بالکل. بچے جب عورتوں کی باتوں سے آگاہ ہو جائیں، اور آج کل کس عمر کے بچے آگاہ ہوتے ہیں؟
تو ان سے پھر بات کرتے وقت فرینک نہیں زیادہ ہونا چاہیے، جس سمپل سی بات ہے، یعنی حد کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے. آگے چلے ایک اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ملتا جلتا ہے اس سے. ستیر، الستیر یہ ستار کی طرح ہے، چھپانے والا، ڈھانکنے والا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل الستیر والساتر، اور اللہ تعالیٰ عز وجل کے خوبصورت ناموں میں سے الستیر اور الساتر بھی ہے. ان یعلى ابن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز بلا ازار فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان اللہ عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر. اخرجہ ابو داود والنسائی. یعلا ابن امیہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو یغتسل بالبرازی جو کھلے میدان میں نہا رہا تھا بلا ازار بغیر تہمت کے. فصعد المنبر تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے، چڑھ گئے. فحمد اللہ تو اللہ کی حمد بیان کی، واثنى علیہ اور آپ پر ثنا بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال پھر فرمایا ان اللہ عز وجل بے شک اللہ عز وجل حیی حیا والا ہے، ستیر ستر کرنے والا ہے، یحب الحیاء حیا پسند کرتا ہے، والستر اور ستر کو چھپانے کو. فاذا اغتسل احدکم پھر جب غسل کرے تم میں سے کوئی ایک، فلیستتر تو چاہیے کہ چھپ جائے، اپنے آپ کو چھپائے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں آپ نے فرمایا لا یستر اللہ نہیں چھپاتا اللہ علی عبد کسی بندے پر فی الدنیا دنیا میں، اللہ مگر سترہ اللہ یوم القیامہ چھپا دیتا ہے اس کو اللہ قیامت کے دن بھی. یعنی جن بندوں کے اللہ نے دنیا میں عیب چھپا دی، اللہ قیامت کے دن بھی ان کے عیب چھپا دے گا. اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے گا. اللہ تبارک و تعالی هو الستیر الذی یستر علی عبادہ کثیرا ولا یفضحهم فی المشاہد. حیی ستیر یحب الحیاء والستر یا ستر ویستر علی عبادہ الکثیر من العیوب والقبائح والفضائح. اللہ تبارک و تعالی وہ ستیر، وہ ستیر ہے چھپانے والا ہے. الذی یستر علی عبادہ کثیرا جو اپنے بندوں کی بہت سی چیزوں کو چھپاتا ہے. ولا یفضحهم اور انہیں رسوا نہیں کرتا. فضیحت رسوائی کو کہتے ہیں. فی المشاہدی دیکھنے میں، دکھا کر یعنی سامنے لا کر، مشاہدہ. حیی حیا والا ہے، ستیر ڈھانکنے والا ہے. یحب الحیاء والستر پسند کرتا ہے حیا اور ستر کو، یہ ستر کو دونوں طرح آتا ہے، ستر اور ستر. ویستر علی عبادہ الکثیر اور چھپاتا ہے اپنے بندوں پر بہت سے من العیوب عیبوں میں سے، والقبائح اور قبیح چیزوں میں سے، والفضائح اور رسوائی والی باتوں میں سے. یعنی بندے کے بہت سے عیب، خرابیاں، غلطیاں، شرم کی باتیں، ان سب کو چھپا دیتا ہے. وقد رغب اللہ عز وجل فی الستر وحذر من المجاہرة والمفاخرة بالمعصیة. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. وقال كل امتی معافى الا المجاہرین. وان من المجاہرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سترہ اللہ فيقول یا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر اللہ عنہ. وقد رغب اللہ اور تحقیق رغبت دلائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، عز و جل نے، فی الستر ستر میں ڈھانکنے کی، یعنی اللہ نے عیب چھپانے کی ترغیب دی ہے. وحذر اور ڈرایا ہے من المجاہرۃ کھلے عام گناہ کرنے سے، یعنی اوپنلی سن کرنے سے منع کیا ہے. والمفاخرۃ بالمعصیۃ اور گناہ پر فخر کرنے سے، یعنی بعض لوگ غلط کام کر کے پھر چوری اور اوپر سے سینہ زوری کرتے ہیں.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن، جس نے ڈھانپ دیا، چھپا دیا کسی مسلم کو، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، چھپائے گا اس کو اللہ دنیا اور آخرت میں، یعنی اس کے عیبوں کو، اللہ اس کے عیبوں کو دنیا اور آخرت میں چھپا دے گا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافی، ساری امت میری معاف کر دی جائے گی، الا المجاہرین، مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والے، یعنی سب کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اوپنلی سن کرنے والوں کے. وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں سے ہے، أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ، کہ عمل کرتا ہے کوئی شخص، بِاللَّيْلِ، رات کے وقت، عملاً کوئی عمل، ثُمَّ يُصْبِحُ، پھر وہ صبح کرتا ہے، وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، حالانکہ تحقیق اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپا چکا ہوتا ہے. فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، یا فلان، اے فلان، عملت البارحہ، میں نے عمل کیا کل رات، کذا و کذا، ایسا اور ایسا، یعنی فلاں فلاں غلط کام کیا. وقد بات یسترہ ربہ، حالانکہ تحقیق اس نے رات گزاری کہ چھپا رہا تھا اس کو اس کا رب، یعنی اس کے رب نے اس کے گناہ چھپائے تھے. ویصبح، اور اس نے صبح کی، یکشف ستر اللہ عنہ، وہ کھول دیتا ہے اللہ کے پردے کو اپنے سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ کو چھپائے تو وہ خود اپنے گناہ کو کھول دے. اب یہاں ان دو حدیثوں میں دو باتیں کی گئی، ایک ہے کسی کا عیب چھپانا اور ایک ہے اپنا عیب چھپانا. تو ہمیں دوسروں کا عیب بھی چھپانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپا دے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو اس گناہ کو سر عام نہیں بتانا چاہیے، کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو چیز چھپا دی وہ چھپی رہے تو بہتر ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب ایک شخص برا کرتا ہے اور وہ اوپنلی کرتا ہے اور ڈٹائی کے ساتھ کرتا ہے تو دوسرے کی بھی شرم ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر اسے کھلم کھلا کرنے لگتا ہے اور اس طرح برائیاں عام ہو جاتی ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. بعض والدین کی عادت ہوتی ہے اپنے بچوں کی برائیاں ہر ایک سے، ہر مجلس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میاں کی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی، یعنی کوئی ان کے ہاتھوں بچ کے نہیں نکلتا. اس عادت سے باز آنا چاہیے، اور بہت سے تعلقات کی خرابی کی بنیادی وجہ ہی یہی ہوتی. 50 یا 40 سال پہلے لوگ سوچتے نہیں تھے، آج وہ زبانوں پہ اور عمل میں، خصوصاً اگر لباس اور قول کے لحاظ سے دیکھا جائے اور معاملات کے لحاظ سے دیکھا جائے، یا ہم لوگ دیکھیں ہمارے بچوں میں آج کل کیا بات، پہلے دوستی کس طرح کی ہوتی تھی، کون سی مذموم ہوتی تھی، کون سی مقبول ہوتی تھی، اور آج کل کس چیزوں کے بارے میں لڑکیاں زبان پر کتنا چیک ہوتا تھا. یعنی ہمارے گھر میں اتنی سخت پابندی تھی کہ کوئی گالی دے، یعنی اتنا برا مانا جاتا تھا. گالی تو چھوڑے، جو گھٹیا قسم کے الفاظ ہوتے تھے ان کو بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی. اگر گالیوں کو دیکھا جائے تو اس میں ہوتا ہے کیا، دوسرے کو کس چیز کی غیرت دلائی جا رہی ہوتی ہے. اور قرآن میں ایک قوم ہے جس کے بارے میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ کرتے تھے. تو آج کل میں سوچ رہی تھی کہ ایک تو معاشرے میں اوور آل برائی، لیکن اس کو ایکسپٹ کر لینا اور اس کو ریجیکٹ نہ کرنا اور اس کو مطلب منظور، وہ حیا بھی ختم ہوتی ہے، اس برائی کو اور زیادہ برا کر دیتی. یس ہم لوگ ایسے ہو جاتے تھے، سنا ہی نہیں یا بند کر دیا جاتا تھا فوراً وہ. اب تو یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں، سب کے سامنے ایکشن سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے، اور اس کا ذکر اتنا اوپن ہے کہ اخباروں میں ہیڈنگ، یہ الفاظ زیادتی، اور یہ یعنی بچوں کو، میری وہ کزن ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ بچیاں اسکول میں پوچھتی ہیں کہ اچھا گینگ ریپ کے بعد میڈل ملتا ہے، اچھا یہ کیا ہوتا ہے، اچھا وہ اتنی ہیڈنگز اور وہ بیان اس کا اخباروں میں، اتنا کھلم کھلا سب کچھ کیا الفاظ گیا. وہ جو یوز کیے جاتے ہیں وہ اتنے. اگر یار کا غلطی سے ورڈ بول دیتے تھے تو ہمارے والد ناراض میں سخت ہو جاتے تھے کہ یہ لفظ کیسے، ہمارے اچھا پٹائی بھی ہو جاتی، اور لڑکیوں کے منہ سے، لڑکوں کے لیے پسندیدہ نہیں اور لڑکیوں کے منہ سے. استاذہ آج ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب زنا عام ہو جائے گا اور شراب پینا جب عام ہو جائے گا، حدیث میں پڑھا تھا. تو آج کل ایسے ہی ہے کہ برائی عام ہے ہر جگہ، اور یہ بے حیائی کی، بلکہ حیا کو برا سمجھا جاتا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فَلْيَسْتُرْ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ إِلَى رَبِّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُهَا لَهُ لِأَنَّهُ الْغَفُورُ الَّذِي يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الساتر الذي يستر العيوب الكريم الذي يبدل السيئات بالحسنات.
وَإِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ فِي مَعْصِيَةٍ، پھر جب کوئی مسلمان کسی گناہ میں واقع ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، اور تقصیر یا کوتاہی میں، فَلْيَسْتُرْ عَلَى نَفْسِهِ، تو چاہیے کہ وہ ڈھانپے اپنے آپ کو، یعنی اپنے گناہ کو چھپائے، وَيَتُوبَ إِلَى رَبِّهِ، اور اپنے رب کی طرف توبہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُهَا لَهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، لِأَنَّهُ الْغَفُورُ، کیونکہ وہ غفور ہے، الَّذِي يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، جو گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، الساتر، چھپانے والا ہے، الَّذِي يَسْتُرُ الْعُيُوبَ، جو عیبوں کو چھپاتا ہے، الکریم، سخی، الَّذِي يُبَدِّلُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ، جو برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے۔ استاذہ، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ بڑے پاک بنتے ہو، آج کل اس قسم کے جملے بولے جاتے ہیں اگر کوئی حیا سے کام لے تو۔ بالکل، ویسٹ میں تو یہ بات عام ہے کہ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی اسکول میں کسی سے دوستی نہیں تو اس کو نکو بنا لیا جاتا ہے، اس میں کوئی خرابی ہے۔ ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم سب جو کم از کم دین پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے لباس کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تنگ پجامے پہننے کی کیا تک بنتی، کوئی تک نہیں بنتی کہ جس میں ہماری لیگز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں، ران بھی ایکسپوز ہو رہی ہے، اور خصوصاً چاک والی قمیض کے ساتھ، اور اوپر سکارف لے کے، یعنی کوئی تک نہیں بنتی، اور سکارف کو بھی شارٹ اور ٹائٹ کر کے اوپر ہی اوپر بل دیے چلے جانا۔ مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو سکارف سینہ نہیں ڈھکتا، جو سکارف کندھے نہیں ڈھکتا، وہ سکارف کیا ہے؟ کیا مذاق بنایا ہوا آپ نے؟ یعنی شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے اس کے دین کا، اس کے حجاب کا، ہر چیز کا ہی مذاق بنا لیا، اور اپنی خواہشات کی صرف پیروی کرتے ہیں کہ ہم کیسے اچھے لگتے ہیں۔ یعنی حجاب کر کے بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں تو پھر حیا کا تو جنازہ اٹھ گیا۔ کپڑا پہن کے بھی لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنے ننگے جسم سے، کہ وہ کتنی صاف حدیث ہے کہ وہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی جو لباس پہن کے ننگی رہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو جج کر لیں۔ جب حجاب لیں تو بعض لوگ آدھا سینہ ننگا کر کے پھرتے ہیں، بعض تو پورا ہی کر لیتے ہیں، بعض آدھا ننگا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ آدھے سینے پہ اسکارف ڈالنے کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا آپ نے گلے کے گرد لپیٹ لیا، شولڈر سے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حیا کے خلاف ہے۔ ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں نا کہ لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم اس لیے جیتے کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ دیکھیں، ایک کرائیٹیریا رکھ لینا، جو لباس پہن کے بھی ننگا ہے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، تو آپ کیا اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کرتے؟ بس یہ اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لیں۔ السلام علیکم استاذہ، میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ ہے نا، تو انسان سے اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور مطلب وہ انسان کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی دوسرے بندے کو اس کے بارے میں تھوڑا سا کوئی شک و شبہ ہو جائے تو وہ بندہ اگر اس سے پوچھے تو کیا اس کے سامنے اظہار کر دینا چاہیے اپنے گناہ کا؟ نہیں کرنا چاہیے۔ بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کبھی اپنے جاہلیت کے دور کی ذکر کیا کرتے تھے چیزیں۔ اس طرح میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ قرآن پڑھنے کے بعد ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جب جاہلیت کے دور میں تھی تو میں یہ کرتی تھی۔ اگر تو کوئی کھلی سی، یعنی جیسے حجاب نہیں کیا یا کوئی ظاہری چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہوا تھا اس کا ذکر کرنا برا ہے۔ جو لوگوں کے سامنے تھی تو اس کا اگر ذکر کر دیا کہ میں حجاب نہیں کرتی تھی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ سب کے سامنے ہی تھا، اوپن تھی برائی۔ لیکن ایک چیز جو چھپی ہوئی تھی تو اس کا نہیں ذکر کرنا چاہیے۔ ان باتوں کا بھی بہت فخر سے نہیں ذکر کرنا چاہیے کہ ہم بڑے جری تھے اور ہم نافرمانیاں کرتے تھے، لیکن کبھی کسی ضرورت کے تحت اگر ذکر کرنا پڑے تو اس میں وہ قباحت نہیں جو قباحت چھپے ہوئے گناہ کو کھولنے کی۔ سر، 2-3 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا تھا ابھی ریسنٹلی ویکینڈ پہ ہی کہ انہوں نے ابایا بہت ہی خوبصورت وہ لگ رہا تھا، جیسے لانگ ڈریس ہوتا ہے اس ٹائپ کا، تو انہوں نے کہا کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن یہ وہ پورا نہیں کر رہا جو پرپس ہے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا ہنستے ہوئے کہ ابھی میں آپ کے مقام پہ نہیں پہنچی۔ تو میں کہا یہ تو کوئی جواب، یعنی جواز دینے کے لیے کوئی نہ کوئی انسان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں جس سے وہ تعویل کر لیتا ہے۔ وہ جسے امام احمد بن حنبل پوئٹری سن کے بہت روئے تھے، اس میں یہ تھا کہ اسل النفس بالاعمال من حین الی حین، کہ میں مختلف تمناؤں کے ذریعے اپنے نفس کو تسلی دیتا رہتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے علماء بھی، اور وہ غلط کام کرتے تھے اور پھر کہتے تھے سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔
اور سر دوسری چیز یہ تھی کہ صبح و شام کی جو دعائیں اس میں جو ہم پڑھتے ہیں صبح و شام کہ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے. تو اتنی اچھی وہ دعا ہے کہ اور انسان سوچ کے مانگے کہ واقعی اللہ ڈھانپ دے. ایک اور جو بات تھی وہ یہ کہ زبان کی حفاظت جب ہم نے پڑھے تھے تو اس میں بھی تھا نا کہ جب انسان چپ رہتا ہے تب تک سلامت رہتا ہے، اس کے لیے جو عیب ہے وہ ڈھکے رہتے ہیں. بالکل. اور ایک جو چیز سے ساتھ ڈاکٹر بلال فلپس ایک دفعہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے ذکر کیا تھا نا کہ کینیڈا میں ایک زمانہ ایسا تھا جو ہومو سیکچولز ہوتے تھے ان کو سائکیٹرسٹ کے پاس لے کے جایا جاتا تھا کہ ان کا علاج ہو کہ یہ کیوں اس طرح کی چیز میں ڈل جائے. بولتے ہیں اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو لوگ ہومو سیکچولز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اب ان لوگوں کو سائکیٹرسٹ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے کہ ان کا علاج کریں، یعنی جو نارمل ایک چیز ہے اس کو کیوں نہیں مان رہے. اور پھر ان کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ایون بچوں کی اس میں انہوں نے اسٹوریز ڈالتی ہیں یعنی کنڈر گارڈن سے، یعنی دا بوائے واز گوئنگ ود 2 dads اور ہی ہیڈ فن اور اس طرح کی چیزیں نا. ایک اور بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ چھوٹا سا یہ اس سے ملتا جلتا ہے، پھر اگلا ٹاپک چینج ہو جائے گا. الدیان، بدلہ دینے والا، دین سے، دین. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل الدیان، اور اس کے اچھے خوبصورت ناموں میں سے عز وجل کے ایک نام الدیان ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الدیان المحاسب والمجازی للعباد والحاکم بینہم یوم المعاد کما قال سبحانہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالی هو الدیان، وہ دیان ہے، بدلہ دینے والا ہے. المحاسب، حساب لینے والا، حساب کرنے والا. المجازی، جزا دینے والا، بدلہ دینے والا. للعباد، بندوں کو. والحاکم بینہم یوم المعاد، اور فیصلہ کرنے والا ان کے درمیان قیامت کے دن. یوم المعاد، پلٹنے کے دن، واپسی کے دن. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا. مالک یوم الدین، مالک بدلے کے دن کا. دین کا مطلب عمل بھی ہوتا ہے اور جزا بھی ہوتی. تو دیان اعمال کا بدلہ دینے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو سبحانه الديان وحده يوم القيامة الذي يجازي كلا بعمله ويقتص للمظلوم من الظالم ومن السيد لعبده ومن القبي للضعيف. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی الدیان وحده، اکیلا ہی بدلہ دینے والا ہے. یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی خود ہی سب کو بدلہ دے گا. اللہ اکبر، کتنی مخلوق ہوگی، سب کو فیصلہ خود کرے گا، سب کو جو ملنا چاہیے وہی ملے گا. الذی یجازی کلا بعملہ، وہ جو جزا دے گا، بدلہ دے گا ہر ایک کو اس کے عمل کا. ویقتص للمظلوم، اور قصاص لے گا مظلوم کے لیے، من الظالم، ظالم سے، مظلوم کا بدلہ لے گا ظالم سے. ومن السید لعبدہ، اور آقا سے اس کے غلام کا. ومن القوی للضعیف، اور قوی سے، قوت والے سے، ضعیف کے لیے. آج دنیا میں کمزور مارے جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کا بدلہ لے کر ان کو دے گا. اللہ اکبر. وهو سبحانه الديان الذي يحكم بين العباد بالعدل وإذا حكم الله يوم القيامة فلا ظلم ولا جور فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی الدیان، بدلہ دینے والا ہے. الذي يحكم بين العباد بالعدل، جو بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا عدل و انصاف کے ساتھ. وَإِذَا حَكَمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب فیصلہ کرے گا اللہ قیامت کے دن، فَلَا ظُلْمَ وَلَا جَوْرَ، تو کوئی ظلم اور جور نہیں ہوگا. جور بھی ظلم کو ہی کہتے ہیں. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، تو جو کوئی خیر پائے، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، تو اللہ کی تعریف کرے. یعنی قیامت کے دن جس کو کوئی بھلائی ملے تو اللہ ہی کی تعریف کرے. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ کچھ پائے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو نہ ملامت کرے مگر اپنی ذات کو، اپنے آپ کو.
یعنی جس کو خیر نہ ملے وہ اللہ کو یا بندوں کو قصوروار نہ سمجھے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے. یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پالے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا، من خیر بھلائی میں سے، محضرن حاضر، وما عملت من سوء اور جو اس نے عمل کیا برائی میں سے، تودو چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ کاش ہوتا اس کے اور اس برائی کے درمیان امدم بعیدا فاصلہ بہت دور کا. ویحذرکم اللہ نفسہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے ذات سے. واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ شفقت کرنے والی. القدسی یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. وقال اللہ عز وجل اور اللہ عز وجل کا فرمان ہے فی الحدیث القدسی اس حدیث قدسی میں، یا عبادی اے میرے بندو، انما بے شک ہی اعمالکم وہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا میں شمار کرتا ہوں ان کو، لکم تمہارے ہی لیے، گن گن کے رکھتا ہوں. اللہ سبحان اللہ، ہم پڑھتے ہیں گنتا اللہ ہے اس کو. ثم اوفیکم ایھا پھر میں پورا پورا دوں گا تمہیں انہیں. فمن وجد خیرا تو جو پائے بھلائی، فلیحمد اللہ بس چاہیے کہ تعریف کرے اللہ کی. ومن وجد غیر ذالک اور جو کوئی اس کے علاوہ کچھ پائے، فلا یلومن الا نفسہ تو نہ ملامت کرے مگر اپنی ذات کو. یعنی دیان جو ہے وہ ہمارے سارے اعمال کو جانتا ہے، انہیں گنے ہوئے ہے اور اس کے مطابق وہ سب کو بدلہ دے گا. تو جس کو اچھا بدلہ ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کا انجام کچھ اور ہو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وعن عبد الله بن انیس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامۃ او قال العباد عراتا غرلا بہما قال قلنا وما بہما قال لیس معهم شیء ثم ینادیہم بصوت یسمعه من بعد کما یسمع من قرب انا الملک انا الدیان. اخرجہ احمد والبخاری فی الادب المفرد والطبرانی فی مسند الشامیین. وعن عبداللہ بن انیس عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول آپ فرما رہے تھے، یحشر الناس اٹھائے جائیں گے لوگ، اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، یوم القیامت قیامت کے دن، او قالا یا فرمایا العباد سارے بندے، عراتن ننگے بدن، غرلن بے ختنہ، بہمن خالی ہاتھ. قال قلنا انہوں نے کہا، ہم نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، وما بہمن بہمن کیا ہے؟ قال لیس معہم شیء نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی بھی چیز، خالی ہاتھ ہوں گے. ثم ینادیہم بصوت پھر پکارے گا ان کو ایک آواز کے ساتھ، یسمعہ سنے گا اس کو، من بعد جو دور ہوا، کما یسمعہ جیسا کہ سنتا ہے اس کو، من قرب جو قریب ہے. یعنی دور نزدیک والے سب کے سب اس آواز کو برابر طریقے سے سنیں گے. انا الملک میں ہوں بادشاہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہوگی جسے سب سنیں گے. انا الدیان میں ہوں بدلہ دینے والا. یعنی جب بندے قیامت کے دن اٹھیں گے حشر کے میدان میں اور خالی ہاتھ ہوں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت ان کو ایک آواز سنائی دے گی کہ میں ہوں اصل بادشاہ اور میں ہوں بدلہ دینے والا، اب تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن ہماری بخشش فرما دے اور ہم پر نظر کرم فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.